نکاح کرنا سنت قرار دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیسا کہ اور انسانیت کی افزائش کے لیے مرد اور عورت کا مل کر اولاد کو جنم دینا یہ بھی ایک ضروری امر ہے، اور یقیناً یہ وہ عمل ہے کہ جس کا پایا جانا لازمی اور ضروری ہے کہ اگر اس کام کو چھوڑ دیا جائے کہ نکاح کرنا شادی کرنا چھوڑ دیا جائے تو انسانیت ختم ہو جائے اور بنی آدم جو نا وہ قیامت سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اب چونکہ انسانیت کو بھی بڑھانا ہے اور جہاں تک اللہ رب ذوالجلال نے اس دنیا کو مقرر فرما رکھا ہے، اس کی جو میعاد ہے وہاں تک اس کو چلانا ہے، تو اس کے لیے یقیناً انسانوں کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نکاح کرنا تو سنت ہے، اب کن سے نکاح کیا جائے گا اور کن عورتوں سے نکاح نہیں کیا جائے گا؟ اور پہلے بھی آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورۃ نساء ہے، اور نساء عربی میں عورتوں کو کہتے ہیں، اور اس میں تقریباً عورتوں کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے۔ اب چونکہ کن عورتوں سے نکاح کیا جائے گا تو اس لیے یہ بھی عورتوں سے ہی متعلق ہے، تو یہ بھی آیت اسی صورت سے تعلق رکھتی ہے۔ عورتوں سے زمانہ جاہلیت میں چونکہ عورتوں کو بھی میراث سمجھا جاتا تھا، تو بعض اوقات باپ کی بیوی یعنی کہ جو لڑکے کی سوتیلی ماں ہوتی تھی اس سے بھی زمانہ جاہلیت میں نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس بات کو ختم کرنے کے لیے اور زمانہ جاہلیت میں دو بہنوں کو بھی ایک نکاح میں شامل رکھا جاتا تھا، اس بات کو بھی رد کرنے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے دو آیتیں مبارکہ نازل فرمائی، اور پھر اللہ رب ذوالجلال نے وہ سارے رشتے گنوا دیے کہ جن جن رشتوں والی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے نمبر پر تو ان عورتوں کا بیان کیا کہ جو نسب کے اعتبار سے ہم پر حرام ہے، یعنی کہ ہمارے والدین، ہماری جو مائیں ہیں پہلے نمبر پر یہ، پھر اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خالائیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری بھانجیاں اور ہماری بھتیجیاں، یعنی کہ وہ جو نسب کے اعتبار سے ہم پر حرام ہے پہلے ان کا ذکر کیا۔ پھر وہ عورتیں جو دودھ پلانے کی وجہ سے ہم پر حرام ہیں، جیسے دودھ پلانے والی ماں، دائی جس کو بولتے ہیں، جو اگر دودھ جس نے پلایا عورت نے، اسی طرح اس کی اولاد، اسی طرح اس اولاد کے جو بھی رشتہ دار ہیں یا اس عورت کے جو رشتہ دار ہیں، جیسے اس عورت جس کا دودھ پیا اس کی بہن ہے، اسی طرح اس کی جو ہے نا وہ پوتی ہے، نواسی ہے، پھر اسی طرح جو بھی رشتے رضائی بنتے ہیں ان کا بیان کیا۔ تیسرے نمبر پہ ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جن سے نکاح کرنے کی وجہ سے جو دیگر عورتیں ہم پر حرام ہوئی ان کا ذکر بھی اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ اپنے باپ کی اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ تمہاری سوتیلی ماں جو ہے ان کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ایک درجے میں تمہاری ماں لگتی ہے، تو ماں سے نکاح کرنا تو ویسے ہی حرام ہے۔ یہ اس لیے آیت نازل کی کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رسم پائی جاتی تھی کہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، تو اللہ رب ذوالجلال نے اس کا رد فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں مگر جو گزر چکا اس کو چھوڑ دو۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، بے شک ایسا فعل بے حیائی اور موجب غضب کو دعوت دینے والا ہے، لہٰذا ایسا کام نہ کرو، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اب تفصیل سے اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ کن کن عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، جو تفصیل میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ پہلے ان عورتوں کا ذکر کیا کہ جو نسباً ہم پر حرام ہے، پھر ان عورتوں کو ذکر کیا جو رضان ہم پر حرام ہے، پھر ان عورتوں کا ذکر کیا جو کسی سے نکاح کرنے کی وجہ سے جو عورتیں ہم پر حرام ہوئی ان کا ذکر کیا۔ تو پہلے نمبر پہ جو نسب والی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تو فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئی۔
مطلب جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی تفصیل آ رہی ہے. تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں، وہ بناتکم اور تمہاری بیٹیاں. ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بیٹی سے بھی نہیں نکاح ہو سکتا. اسی طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو ماں کی ماں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، مطلب نانی پرنانی اوپر تک. اسی طرح دادی پردادی ان سے بھی کسی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں، اپنی بیٹی، بیٹی کی بیٹی، اسی طرح بیٹی کی پوتی، بیٹی کی نواسی، اس نیچے تک سارے رشتے جو اس بیٹی سے ہیں ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا آدمی کا، اس آدمی کا. آگے اولاد کی بات نہیں چل رہی. اس کے بعد فرمایا واخواتکم اور تمہاری بہنیں، بہنوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، پھوپھی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وخالاتکم اور تمہاری خالائیں، خالہ کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ ماں کی بہن ہے. اور وبنات الاخی اور بھتیجیاں، بھتیجیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وبنات الاختی اور بھانجیاں، بھانجیوں کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ بھتیجی کون ہے؟ ہماری بھائی کی بیٹی ہے، بھانجی ہماری بہن کی بیٹی ہے. تو اوپر کہا نا کہ تمہاری جو ہے نا بہنیں، بہنوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو بہنوں کی جو اولاد ہے وہ بھی بھانجیاں ہوئی تو ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. یہ تو 7 رشتے ہو گئے، ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی. یہ 7 رشتے ہو گئے جو نسباً ہم پر حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اب ان عورتوں کا ذکر ہے کہ جو رضان، دودھ پلانے کی وجہ سے ہم پر حرام ہے. وہ کون کون سی ہے؟ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، یعنی کہ جو تمہاری رضائی ماں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ اور تمہاری رضائی دودھ شریک بہنیں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے اس لیے کہ وہ تمہاری بہنیں ہی ہیں. اور اس لیے یہ جو رضاعت کے رشتے حرام قرار دیے وہ اس وجہ سے قرار دیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جس طرح تم پر تمہاری اصل مائیں یا اصل رشتے تم پر حرام ہے، اس طرح تم پر رضاعت والے رشتے بھی حرام ہیں. جس طرح اصل ماں بہن بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضائی ماں بہن اور بیٹی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس کے بعد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی مائیں، مطلب تمہاری ساس، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہ وہ رشتے چل رہے کہ جن سے نکاح کرنے کی وجہ سے جو دیگر ہم پر رشتے حرام ہوئے ان کا تعلق ہے. اس لیے کہ جب ہم نے ایک عورت سے کسی نے نکاح کر لیا، اب اس کی جو ماں ہوگی عورت کی وہ آدمی کی ساس بنے گی تو اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری زیر پرورش ہیں، تمہاری ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. یعنی کہ کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس کی بیٹی بھی ہے، جس سے نکاح کیا اس کی بیٹی بھی ہے، تو اب اس عورت سے وہ حقوق زوجیت ادا کر چکا ہے تو اب اس عورت کے بعد وہ اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہوئی اور اس کی جو بیٹی ہے وہ اس کی ایک طرح سے بیٹی ہوئی، تو اب بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے اس عورت کی بیٹی سے بھی نکاح نہیں کر سکتا جس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر چکا ہے. اور اگر حقوق زوجیت اس سے ادا نہیں کیے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اس عورت سے کہ جس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا نہیں کیے اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے. مثال کے طور پر کسی عورت سے نکاح کیا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیٹی بھی ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ماں پھر بھی بڑی عمر کی ہے، بیٹی جوان ہے، تو اس نے کہا کہ چلو اس سے بھی رخصتی تو ہوئی نہیں ہے تو اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں، یہ تو جائز ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر چکا، مطلب رخصتی ہو گئی، عورت کے ساتھ شادی کی، نکاح کیا، رخصتی ہو گئی، اب پتہ چلا کہ اس کی بیٹی بھی ہے تو اب اس کو طلاق دے کر اس کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ اس کی بیگم بنی، اب اس کی جو اولاد ہے وہ اس کی بھی اولاد بنی تو اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ وہ رشتے تھے کہ جو رشتہ داری کی وجہ سے عورتیں جو حرام ہوئی، ساس، اور اسی طرح وہ بیٹی کہ جس کے ساتھ جو ہے نا وہ آدمی جس کی ماں سے نکاح کر چکا اس کے ساتھ حقوق زوجیت بھی ادا کر چکا ہے تو اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتا. تیسرے نمبر پہ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی بیویاں. وہ کیوں حرام کی گئی؟ اس لیے کہ وہ بہو بن گئی، جب بیٹے کی بیوی بنی تو بہو بنی تو اس وجہ سے وہ بھی نکاح اس کو بھی نکاح میں نہیں لے کر آ سکتے.
اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور تم پر حرام کیا گیا یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرو، یعنی کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھائی پہلے ایک لڑکی سے شادی کی، پھر کہا کہ چلو اس کی بہن سے بھی شادی کر لیتا ہوں، تو یہ اس طرح دو بہنوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر ایک بہن سے شادی کی، اس سے نہیں بنی، اس کو طلاق دے دی، اس کی عدت گزر گئی، پھر اس کی بہن سے نکاح کیا تو ٹھیک ہے، مطلب جو سالی تھی پہلے اس کو پھر بیگم بنا لیا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس عورت کے نکاح میں رہتے ہوئے دوسری اس کی بہن کو نکاح میں نہیں لا سکتا۔ اسی طرح وہ عورت جس کو نکاح میں لایا تھا لیکن اس کو طلاق دے دی، تو ابھی تک اس کی عدت باقی ہے عورت کی، تب تک جب تک عدت باقی ہے تب تک اس کی بہن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مرد نکاح سے آزاد ہوا، عورت تو ابھی تک آزاد نہیں ہوئی، عورت تو ابھی اس آدمی کی عدت گزار رہی ہے نکاح کی، طلاق کی، اس وجہ سے اس کی بہن سے بھی وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے وہ رشتے گنوائے کہ جن سے نسباً حرام ہے، دوسرے نمبر پہ وہ رشتے گنوائے جن سے رضان رشتہ کرنا حرام ہے، نکاح کرنا، تیسرے نمبر پہ وہ رشتے گنوائے جن سے نکاح کرنے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوئی تو ان کو اللہ رب الجلال نے بالتفصیل بیان فرما دیا۔ فرمایا الا ما کا سلف، مگر جو ہو چکا اس کو چھوڑ دو، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو یہ اللہ رب الجلال نے تفصیل سے اس لیے ذکر فرما دیا کہ زمانہ جاہلیت چونکہ قریب قریب تھا اور اسلام کے احکام آنا بھی لازمی تھا، اور پھر اللہ رب الجلال نے وہ رشتے جو مقدس تھے، جیسے ماں کا رشتہ مقدس رشتہ ہے، تو اب کیسے انسان گوارا کرے گا وہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یا بہن کا اتنا مقدس رشتہ ہے، اسی طرح بیٹی کا رشتہ ہے، اسی طرح خالہ اور پھوپھی ہیں، بھانجی اور بھتیجی ہیں، تو ان کے ساتھ نکاح نہیں کر، اور انسان جو ہے نا وہ ویسے بھی اگر سوچے انسان تو کبھی بھی انسان ان کے ساتھ گوارا نہیں کرے گا کہ میں ان کے ساتھ وہ کام کروں کہ جو میں کسی اور عورت کے ساتھ کر سکتا ہوں، اس لیے کہ حقوق زوجیت ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ انسان کی نسل کی افزائش ہوگی، لیکن کچھ ایسے بھی رشتے ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ ویسے ہی شرماتا ہے، جن سے بندہ ویسے ہی جو ہے نا وہ ایسے کام کرنا سوچ بھی نہیں سکتا، تو اللہ رب الجلال نے ان رشتوں کو بالتفصیل بیان فرما دیا کہ ان رشتوں کے ساتھ تمہارا نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح خالہ اور بھانجی کو جمع بھی نہیں کر سکتے نکاح میں، یعنی کہ ایک آدمی نے پہلے کسی عورت سے نکاح کیا پھر اس کی بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان دو کو بھی آپس میں نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح پہلے کسی عورت سے نکاح کیا پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، مطلب پھوپھی اور بھتیجوں کو نکاح میں جمع کر سکتا، تو یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دو رشتے، انسان کسی سے ایک شادی کی اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے میرا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس میں علماء نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ جو میں بتایا وہ یہ ہے کہ ان دو رشتہ جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان دو میں سے ایک کو مرد تصور کر لو، اگر ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے تو آدمی ان دو کو نکاح میں جمع کر سکتا ہے، اگر ان دو عورتوں میں سے ایک کو مرد تصور کرنے سے آدمی کا اس عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر آدمی ان دو عورتوں کو اکٹھا نکاح میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر خالہ ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، اب خالہ ہے اور اس کے ساتھ جو بھانجی ہے، خالہ کو اگر مرد تصور کریں تو خالہ ماموں بن جائے گا، آگے بھانجی ہے تو ماموں اور بھانجی کا رشتہ بھی آپس میں نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح آدمی خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر خالہ اور بھانجی میں سے بھانجی کو مرد تصور کریں تو بھانجی کو اگر مرد تصور کریں تو وہ بھانجا بن جائے گا، پھر بھانجے کا اور خالہ کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح یہ دو رشتے بھی آپس میں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر پھوپھی اور بھتیجی ہے، اب پھوپھی کو مرد تصور کرتے تو وہ چچا بنے گا، چچا اور بھتیجی کا رشتہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے بھی سماعت کر لیا، تب بھی ان دونوں کو آپس میں نکاح میں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر بھتیجی کو مرد تصور کریں تو وہ بھتیجا بنے گا، بھتیجے کا پھر پھوپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح ان دو رشتوں کو وہ آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ تو یہ طریقہ بتایا علماء کرام نے کہ اس کا پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے کس سے نہیں ہو سکتا، وہ آسان سا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہر کوئی قرآن پر قادر نہیں ہے اس کو سمجھنے پر، اور ہر کسی کی اتنی جو نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل جو عطا کی ہے ان کے اندر اتنی استطاعت نہیں کہ وہ خود قرآن کو سمجھیں، تو
اور وہ بغیر کسی کی مدد سے قرآن کو سمجھ سکے، اس کا ایک آسان سا طریقہ فقہاء کرام نے بیان کر دیا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو رشتے اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔